Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کیونکہ ہم بہرحال پڑھنے کا تو ہم لوگوں کو شوق ویسے نہیں ہے زیادہ، ہم لوگوں کو صرف سننے کا شوق ہے، اور اس پہ بھی ہم پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں، صحیح بھی نہیں سنتے. تو بہرحال نہج البلاغہ ان کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم ہم پڑھنے والی قوم بنیں. اور میری جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے علم کو، اپنے ذہنوں کو اصل جو بیسکس ہے ہماری، اس سے اس کو اسٹرکچر کو ڈیزائن کریں. صرف مجلس سننے سے بہرحال میں کیا آپ کو دوں گا کچھ گھنٹوں میں، ٹوٹے پھوٹے سے جملے دوں گا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا میں. اصل آپ کو کتاب دے گی وہ کتاب کہ جو آپ کے اپنے ذہن کے اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرے. اس میں پہلی کتاب تو ہمارے اپنے عقائد کی ہے کہ ہم پہلے عقائد تو اپنے صحیح کریں. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جوان تھے اور اتنی دین کی باتیں اور اتنے سوالات، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کم از کم عقائد پہ کتابیں تو پڑھی ہوں گی؟ تو اس میں سے کہا کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی. ہمارے عقائد کیا ہیں؟ اتنے ہمارے نعرے ہوتے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عقیدے پہ رہو، اپنے عقیدے کو یہ نہیں کرو. بھائی عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کون سے ہمارے عقائد ہیں؟ جو اصول دین ہیں ہمارے، وہ ہمارے عقائد ہیں. وہ یہ جو اصول دین ہے یہ کتنے ہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہوں گے، بھائی 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے. پہلا کیا ہے؟ توحید ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ نہیں پتا. بچے کو پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارا قصور نہیں، تمہارے والدین کی غلطی ہے. یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے. ابھی اسے سب پتا ہوگا، بین 10 کیا ہے، سپر مین کیا ہے، اسپائڈر مین کیا ہے، کارٹون کون سا آ رہا ہے، اینیمیشن کون سی آ رہی ہے، سب پتا ہے. ٹافی کون سی آتی ہے، چاکلیٹ کون سی آتی ہے، سب پتا ہے. مگر جو چیز اس کو اس دنیا میں کامیاب کرے گی وہ اس کا دین ہے. دوسرا دین کیا ہے؟ دوسرا عدالت ہے، تیسرا نبوت ہے، چوتھا امامت ہے، 5واں قیامت ہے. وہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ توحید کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا ایک ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کتنی دلیلیں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں، کتنے برہان نظم، کتنے برہان عقل جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. تو کتنے مجھے آتے ہیں، کتنے میں نے پڑھے ہوئے ہیں. نعرے میرے ایسے ہیں کہ ہمارے سے اچھی توحید کسی کی نہیں ہے. تو بھائی پتا تو ہو. عزیزان محترم دیکھیں، 10 دن تو آپ لوگوں نے جو سننے تھے نا وہ سن لیا. ابھی تو آپ کو بہت ہارڈ ٹائم ملے گا جو میں سنانے آیا ہوں. صلوات بھیجتے محمد والے ہوں. ہمیں لوگوں نے بولا مولانا صاحب شروع کے 10 دن حلقات رکھا کریں، تھوڑا لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، تو ہم نے بھی رکھا. اب 10 دن کے بعد تو اب آپ لوگ بھی ریلیکس ہیں نا سارا، اب سب کو تو پانی بھی بہہ گیا، سب ختم ہو گیا ہے. اب تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، تو اب تھوڑا سا تیار ہیں، تھوڑا سا اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سنیں تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کمی چھوڑی ہوگی یا آپ نے کمی چھوڑی ہوگی، لیکن 10 دن کے بعد تھوڑا سا آدمی دوسرے موضوعات کو بھی ٹچ کرے تاکہ اس ہدف تک تو پہنچے جو کربلا کا ہدف تھا. عزیزان محترم خوب ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب اس عقائد پہ ہم نے کتنی کتاب پڑھی، کتنی کتابیں پڑھ لیں. اصول دین پر کتابیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اردو کے اندر ہیں کتابیں. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. شیعہ ہیں، اپنے عقائد کی ایک کتاب تو پڑھنی چاہیے. نہیں چاہیے پڑھنی؟ مجھے آپ بتائیں. میں کسی اور سے تو باتیں نہیں کر رہا نا، ہم تو سب شیعہ لوگ ہیں. دوسرے سے ہم بعد میں بات کریں، پہلے اپنوں سے تو بات پوری ہو جائے. تو ہمیں اپنے اس اصول عقائد کی ایک کتاب تو کم از کم مطالعہ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں توحید کیا ہے، توحید کیوں ہے، 2 خدا کیوں نہیں ہو سکتے. پتہ ہونا چاہیے. کوئی بچہ آپ سے سوال کر لے، آپ کا اپنا بچہ سوال کر لے، اور یہ بچہ سوال کرتا ہے کیونکہ اس کو بچے کو میڈیا چلا رہا ہے، اس کے ذہن کو، اس بچے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. یہ بچہ سوال کرے کہ ابا ایک ہی خدا کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے اس کو 2 لگا دینے، بھاگو یہاں سے. لیکن اس کو وہ ٹی وی جو ہے وہ سب بتا رہا ہے. اس کے عقائد کو خراب کرنے کی مشین گھر ہی میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بچہ دیکھتا کیا ہے، سنتا کیا ہے. اور ویسے بھی آج کل یہ آن لائن پڑھائی نے اور جو ہے وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ چھوڑ دی. اب بچہ بہانے سے
وہ ٹیبلٹ دے دے، موبائل دے دے، کیوں؟ وہ پڑھائی کرنی ہے. اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے بھائی، ماں باپ بیچارے بھی مجبور تھے، کیا کریں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں اس کو. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب تک ہماری توحید مضبوط نہ ہو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ کتنے مسائل اور کتنے شبہات، یہ جو اتنی ساری چیزیں شبہات کریٹ کہتے ہیں نا، کنفیوژن. آج معاشرے میں کنفیوژن ہے جوانوں کے ذہنوں میں. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ عقائد کلیئر نہیں ہے. اگر آپ کو توحید کلیئر ہو اور منبر پر آ کر بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے آپ اس کو فوراً روک دیں گے، کیونکہ عقائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو آ رہا ہے منبر پہ، جو آگے کہہ کے چلا گیا، آپ نے بھی یہاں سے بات شروع کی، کونے تک واہ کر کے گھر چلے گئے. وہ اب چاہے کوئی بھی تھا، چاہے وہ شعر پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، جب عقائد سے مترادف ٹکراؤ والا شعر بھی ہے وہ کیوں آپ نے سنا؟ کیوں آپ نے آج اس قوم کو اس جہد پہ پہنچا دیا کہ لوگ آج آپ کے بیٹھ کر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں؟ کس نے طاقت دی؟ کس نے لوگوں کو جگہ دی کہ آؤ پڑھو، سب کچھ پڑھو؟ کیونکہ عقائد ہی نہیں پتا تھے ہمیں، اپنے توحید ہی نہیں پتا ہمیں. جب توحید نہیں پتا تو آپ امام کو کیسے سمجھیں گے؟ امام کیا ہے؟ جو دل چاہا شعر میں پڑھ دیا، جو دل چاہا بول دیا امام کو. مگر امام کو آپ نے بنایا یا اللہ نے بنایا ہے؟ عزیزان محترم، یعنی دین میرے گھر کا نہیں ہے، دین اللہ نے اپنے رسول کے گھر میں اتارا ہے. اس نے دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. انبیاء بنی اسرائیل نے نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا دین کی خاطر. حضرت یحییٰ کے گردن کو تن سے جدا کر دیا ایک بادشاہ نے، اور ریگستانوں میں پڑتا رہا اور خون ابلتا رہا جب تک کہ کوئی اور حاکم نے آ کر اس کو قتل نہیں کیا بادشاہ کو. یہاں دین سختیوں میں پہنچا ہے آپ تک. حضرت اسماعیل اس خالی زمین پر کہ جہاں آج مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہے، ایڑیاں رگڑتے رہے. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے. اور یہاں آپ اپنے دین کو دے دیں کسی کو بھی ایسے ہی، چند ناموں کی خاطر، چند واہ کی خاطر آپ دین بیچ دیں اپنا. اتنے عرصے سے جب علماء یہی بات کہہ رہے، کہے جا رہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. نہیں یہ مولانا تو عزاداری کا دشمن ہے. اب کون ہے عزاداری کا دشمن؟ بتائیے. اب آپ کون ہے آج؟ کس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے آج؟ واضح کریں اپنی صفوں کو. جو بہرحال ہمارے مسلمات عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں، ان سے کوئی ہمیں پیچھے ہٹا نہیں سکتا. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو واضح ہے وہ واضح ہے. لیکن جو بصیرت چاہیے قوم کو وہ کون دے گا آپ کو؟ جس شخص نے نہ مدرسے دیکھے ہو، نہ اسکول دیکھا ہو، نہ وہ دیکھا ہو، صرف نام ہو، واہ ہو، اور ہم اس شخص کو اپنا پورا دین سپرد کر دیں. کس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ مجھے آپ بتائیں. ہم تو بول بول کے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، ایک دن ختم ہو جائے گا. بیدار قوموں کو خود ہونا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا اپنے جوان بیٹے کو اس لیے لے کر گئے تھے کہ بتائیں کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ میں شبیہ پیغمبر کو بھی قربان کر سکتا ہوں. میں تھوڑی زحمت کروں، تھوڑی کتابیں کھولوں، اپنے عقائد کو خود پڑھوں. علماء آپ کے محلے میں ہر جگہ موجود ہیں، آپ درس رکھیں ان سے. اپنا دین تو بچائیں کم از کم. اور یہی دین اگر بچے گا تو دنیا بھی بچے گی. جس شخص کے پاس دین نہیں اس کی دنیا بھی برباد ہے. جس کو معاملہ ہی نہیں پتا، لین دین ہی نہیں پتا، مسائل ہی نہیں پتا. ایک شخص کو پتہ ہی نہیں حلال کیا حرام کیا ہے، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کا مال کھا رہا ہے. جہاں دین اتنی چیزیں بتا رہا ہے وہاں ساری چیزیں واضح ہیں. عزیزان محترم، یہ سب بہت ضروری ہے.